سلام کو عام طور سے ہم لوگ سلام ایک عادت کے مطابق کرتے ہیں۔ سلام جو ہے ایک دعا ہے، تو دعا کے طریقے سے کیا جائے، دعا سمجھ کر کے، کیونکہ اس کے فوائد بھی ہیں انشاءاللہ وسیع ہوتے چلے جائیں۔ بڑے اللہ والے بزرگ صاحب کشف نقشبندیہ سلسلے پہ فرما رہے تھے کہ خاص طور سے موجودہ حالات میں جتنا ہم سلام کو عام کریں گے اتنی ہماری فضاؤں میں سلامتی عام ہوتی چلی ہے۔ بیماریوں کی کثرت ہے اور جو ہے آفات کی کثرت ہے، مصائب کی کثرت ہے۔ ان حالات میں جہاں اور بہت سارے جو علاج تجویز کیے جاتے ہیں، ایک بہت عمدہ اور اچھا آسان علاج جو حدیث سے ثابت ہے، یعنی ہم لوگوں کے لیے دیا گیا ہے، وہ ہے سلام کو دعا کی یقین کے ساتھ کثرت کے ساتھ کرنا۔ اسلموا تسلیموا، سلام کرو سلامتی پاؤ گے۔ سلامتی جو ہے فضاؤں کے اندر عام ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے ہم سلامت رہیں گے، بیماریوں سے سلامت رہیں گے، آفتوں سے بلاؤں سے سلامت رہیں گے۔ یہ سلام یہ دعا کے اعتبار سے اس کو یقین کے ساتھ، جیسے دعا یقین کے ساتھ کرنا ہے، ایسی سلام کو بھی جو ہے دعا سمجھ کر کے یقین کے ساتھ بار بار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، رحمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے ہی دوسری بات، حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ نیچے بیٹھنا کوئی جو ہے کمتر ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اوپر بیٹھنا کہیں برتر ہونے کی علامت نہیں۔ اور مثال حضرت یہ فرماتے تھے کہ ترازو کا جو بھاری پلہ ہوتا ہے وہ تو نیچے ہوتا ہے، اور جو ہلکا پلہ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال حضرت فرماتے تھے کہ سمندر کے اندر موتیاں تو نیچے ہوتی ہیں، اور جو بلبلے ہوتے ہیں پانی کے وہ جو ہے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے نیچے بیٹھنا کوئی کمتر ہونے کی بات نہیں ہے، اور اوپر بیٹھنا کوئی برتر ہونے کی بات نہیں۔ جیسی ضرورت ہو ایسا کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال دو بزرگوں کی باتیں میں نے عرض کی، موقع محل کے اعتبار سے، ایک سلام کے سلسلے میں اور دوسرے جو ہے نیچے اوپر بیٹھنے کے سلسلے میں، چونکہ احباب نیچے اوپر بیٹھنے کے بارے میں ابھی باتیں ہو رہی تھیں، اور بزرگوں کی جو باتیں سنی ہوئی ہیں وہی آپ کے سامنے میں پیش کر دے رہا ہوں۔ فقیر کے پاس تو کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنا کچھ ہوتا نہیں ہے، کہیں کہیں سے لیا ہوا ہوتا ہے، وہی جو ہے بزرگوں سے لی ہوئی جو چیزیں ہیں وہی میں نے جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی جو ہے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لاتے تھے، دبئی میں رہتے تھے، فرماتے تھے کہ دین کی باتیں چاہے ہم بیانوں میں، جوڑ میں، جلسوں میں، اجتماعات میں، چاہے کتابی تعلیم میں سنیں، تھوڑی دیر سنیں، زیادہ دیر سنیں، اس کو ایک جو ہے رسم کے حساب سے نہ سنیں نہ سنائیں، ایک رواج کے حساب سے نہ سنیں نہ سنائیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ، اس دھن کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہمارے اندر جو باتیں نہیں ہوں گی اس کو ہم لائیں گے، اور جو ختم کرنے کی ہوں گی اصلاح کی اس کو ہم ختم کریں گے، اصلاح کریں گے۔ اس لیے کہ باتوں کی کمی تو نہیں ہے، باتیں تو ماشاءاللہ بہت سن چکے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ دین کی جتنی شکلیں ہیں، جلسوں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، جوڑوں کے ذریعے، مشوروں کے ذریعے، کتابی تعلیم کے ذریعے، اللہ کے فضل و کرم میں خوب باتیں سنی گئی، سنائی گئی۔ کمی کہاں ہے؟ کمی جو ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے عمل کا ہے، اور عمل میں بھی جو ہے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ عمل کرنے کا نہیں ہے۔ اعمال تو ماشاءاللہ مسجدیں جو ہے جمعے کے دن دیکھی بڑھ جاتی ہیں، مسئلہ ان اعمال کو بچانے کا ہے۔ ان اعمال کی جو تاثیرات ہیں آخرت میں یا اس کی تاثیرات ہیں دنیا کے اندر، وہ تاثیر باقی نہیں رہ پاتی۔ وہ باقی کیوں نہیں رہتا؟ باقی نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اس عمل کو ہم جو ہے اس کا جو اس کی ضد ہے گناہ، اس کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ معصیت جو ہے اس کی ضد اطاعت کی ضد ہے۔ اطاعت تو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، اعمال تو ہو جاتے ہیں،
ہیں ماشاءاللہ اجتماعات میں خوب بھیڑیں بھی ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں بھیڑ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ خوب بھیڑ ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے اللہ قبول فرمائے، اچھی علامت ہے۔ لیکن اعمال کا جو خاصہ ہے، جو اس کی تاثیر ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے تاثیر، لیکن دنیا میں بھی اس کی تاثیرات ہیں، وہ اس تاثیر جو ہے باقی نہیں رہ پاتا، اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اعمال ہو تو جاتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا، اور بچ بھی نہیں پاتا اس وجہ سے کہ اس کی جو ضد ہے، وہ ضد جو ہے انسان اس سے نہیں بچ پاتا۔ پانی کی ضد جو ہے آگ ہے، آگ کی ضد پانی ہے، پانی اگر آگ ہے پانی ڈالیں گے تو آگ تو بجھے گی، آگ باقی کہاں رہے گا؟ آگ لگی ہو اس کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس کی ضد ہے، تو جو ہے جب پانی ڈالیں گے تو جو ہے آگ باقی نہیں رہے گا، آگ ختم ہو جائے گا۔ تو جو ہے گناہ معصیت یہ ضد ہے اطاعت کی، عبادت کی۔ اب جو ہے گناہ کر لیا تو اطاعت باقی نہیں رہ پاتا، اس کا جو ہے جو اثرات ہیں آخرت میں جو ملیں گے، چاہے دنیا میں جو اثرات جو ہے اس کے ہونے چاہیے، وہ اثرات جو ہے باقی نہیں رہ پاتا۔ تو مسئلہ عمل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلہ تو ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ اس کو بچانے کا۔ جیسے جو ہے ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہیں، جو بھی جس یہ شعبے میں ہے مال کما رہا ہے، تو مال کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مال بچانے کا ہے۔ مال بچے نہیں ہے، مال کماتا رہے، کتنا بھی کماتا رہے اور مال بچے نہیں تو کیا وہ کچھ آگے کام کر سکتا ہے؟ ترقی اس کی جو ہے رک جائے گی، ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال بچانے کی بھی فکر کرے۔ اسی طریقے سے اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اعمال کے بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اعمال بچے گا کیسے؟ جب انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک اور ملفوظ ہے، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد، جس کو کہا جاتا ہے ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، وہ پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی۔ عقائد نظر تو نہیں آتے ہیں، اللہ پہ اپنا عقیدہ ہے، آخرت پر عقیدہ ہے، عرش پہ، جنت پہ، جہنم پہ یقین ہے، الحمدللہ، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ نظر نہیں آتے ہیں، یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو جیسے یہ جو ہے یہ چیز چھپی ہوئی ہے، ایسے ہی اس کی جو چیزیں ہیں، آخرت، جنت، اللہ نے اس کو چھپا دیا، جہنم اس کو اللہ نے چھپا دیا جو سزا کی جگہ ہے، جنت جو نعمتوں کی جگہ اللہ نے اس کو چھپا دیا، عرش، کرسی خود اللہ نے اپنے آپ کو، فرشتوں کو اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ تو اس کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے، عقیدے کا تعلق آخرت سے ہے۔ عقیدے ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی انشاءاللہ بنا دے گا۔ یہ جیسے جو ہے پوشیدہ ہے، ایسی آخرت بھی پوشیدہ ہے، عقائد پوشیدہ ہیں، ایسی آخرت بھی پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے جس کا مطالبہ ہے وہ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں، یہ ارکان ہے، اس کو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم یہ اعمال کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ اعمال ہے، اعمال کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، سب اس کا تعلق جو ہے اعمال سے، اعمال نظر آتے ہیں۔ اور دنیا کی جتنا نظام ہے یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے ظاہر سے، اس کا تعلق جو ہے ظاہری چیزوں سے ہے، نظر آنے سے ہے۔ تو اعمال اگر ہمارے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور اچھا ہونے کا دار و مدار کسی کا کہنا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس کا عمل اچھا ہے، بلکہ اچھا ہونے کا دار و مدار وہ سنت ہے، سنت کے مطابق ہے تو وہ عمل اچھا ہے، سنت کے خلاف ہے تو عمل اچھا نہیں ہے۔ جانے والوں تو اعمال اگر اچھے ہوں گے تو دنیا کے ہمارے حالات بھی اچھے سے اچھے ہوتے ہیں، دنیا کا ماحول بھی اچھا سے اچھا ہوتا جائے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اچھا سے اچھا ہوتا چلا جائے۔ اور اگر اعمال ہمارے اچھے نہیں ہوں گے، سنت کے خلاف ہوں گے، تو پھر جو ہے دنیا کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، حالات بھی خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ دونوں کا تعلق ظاہر سے، اعمال ظاہر ہے، دنیا کے نظام ظاہر میں، اعمال ہمارے اچھے ہوں گے، دنیا کے حالات اچھے ہوں گے، اعمال ہمارے خراب ہوں گے، دنیا کے حالات خراب ہوں گے۔ تو
تو اعمال کو اللہ نے جوڑا ہے اعمال کو دنیا کے نظام سے. اعمال دکھنے والی چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے، تو دنیا کے جو نظام ہے وہ بھی جو ہے دکھنے والا، وہ بھی نظر آنے والا ہے. تو اس کا تعلق جو ہے دنیا کے نظام سے ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، دنیا کے حالات اچھے ہوں گے. اعمال ہمارے اچھے نہیں ہوں گے، دنیا کے حالات اچھے نہیں ہوں گے. لیکن اعمال کا دار و مدار وہی ہے جو سنت کے مطابق. اسی وجہ سے حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ملفوظ ہے، فرمایا کہ اتباع سنت اور اجتناب معصیت یہ خلاصہ ہے شریعت کا، سنت. اور جتنی شکلیں دین کی ہمیں نظر آ رہی ہیں، خواہ مدارس کی شکلیں ہوں تدریس کی، چاہے تبلیغ کی شکلیں ہوں دعوت و تبلیغ کی، یا خانقاہوں کی شکلیں ہوں تصنیف و تعلیف کی، یا تزکیہ باطن کی شکلیں ہوں خانقاہوں کی، جتنی بھی شکلیں ہیں ساری کی ساری شکلیں ہیں وہ اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے ہے. اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں، اتباع سنت پر نہیں ہے اور اجتناب معصیت پر نہیں ہے، تو شکلیں تو سب ہیں لیکن مقصد فوت ہے. مدارس کی بھی شکلیں ہیں، خانقاہوں کی بھی شکلیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی بھی شکلیں ہیں، تصنیف و تعلیف کی بھی شکلیں ہیں. شکلیں تو سب ہیں لیکن مقصد فوت ہے. اور پھر جب مقصد فوت ہو جائے گا تو صرف رسمیت رہ جائے گی. اور رسمیت میں روحانیت نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، اس میں طاقت نہیں ہوتی. جیسے جسم بے جان، اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے تو اس جسم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جسم تو جو ہے اگر روح نکل جائے تو اس جسم کو اگر دفن نہ کیا جائے تو پھر یہ جو ہے سڑے گا اور مہکے گا. کوئی اس کو اپنے عزیز سے عزیز ہونے کے باوجود کوئی اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ تعفن ہے، اس کے اندر بدبو ہے، اس سے اس کو جو ہے تکلیف ہوگی، اس کو لے جا کے دفن کرے. کیوں؟ اس لیے کہ روح اس کے اندر نہیں ہے. تو حقیقت سارے شریعت کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتباع سنت اور اجتناب معصیت، گناہوں سے بچنا.